بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ حضرت خالد بن ولید اسلامی تاریخ کے بہت بڑے سپہ سالار گزرے ہیں۔ آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا، آپ نے یہ لقب کیسے پایا؟ آج میں وہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو اسلام کی دعوت کے لیے مختلف علاقوں میں خط دے کر بھیجا تو اس سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم شمر غسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر بلقا کے علاقہ موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں لڑے گا۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ کو دے دی جائے۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسائی کو اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کے بارے میں پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن روحیہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی کہ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی تاریخ رقم کر رہے تھے، ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں بازو میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی، انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیز و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزم کے نامی و گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔
اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کی غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ نے تھاما، انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار اور بہت ہی بہادر جنگجو گزرے ہیں۔